ناظرین، میں زین العابدین ایک نئے ولاگ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ جو عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے ایک مکمل طور پہ پورے ملک میں ہجان کی کیفیت ہے، اور صرف ملک میں نہیں ہے، انٹرنیشنلی اب آوازیں اس کے اوپر اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ انٹرنیشنلی کہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ حکومت نے کتنا بڑا ایک بلنڈر کیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک سیریس بات بتاؤں کہ جو یہ حالات چل رہے ہیں نا، اس سے انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ آخر ہمارے ملک کو یہ جو لوگ ہیں کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، کہ ان کو کوئی عقل نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک جانوروں سے بھی بدتر معاشرہ قائم کر دیا ہے، کہ ایک عدالتی سسٹم ہے، اس نے ایک حکم دیا ہے تمام شواہد کو دیکھ کے، تمام ثبوتوں کو دیکھ کے، لیکن اس کے اوپر بھی عمل نہیں کیا۔ اس کے اوپر ڈرامے بازی یہ کرتے ہیں کہ اب پہلے 2 قافلوں کی بات ہو رہی تھی کہ اب تیسرے قافلے کی بات ہو رہی ہے، کہ انہوں نے 3 قافلے نکالے وہاں سے۔ ایک قافلے کو یہ شفا بھجوا دیتے ہیں، ایک کو پیمز بھجوا دیتے ہیں، پیمز والے کے ساتھ یہ بھیج دیتے ہیں ڈاکٹر عظمیٰ کو، شفا والے کے ساتھ بھیج دیتے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان کو، لیکن عمران خان کو یہ بھیج دیتے ہیں پیمز ہاسپٹل میں۔ شفا والے کے پاس ڈاکٹر فیصل کے ساتھ عمران خان نہیں جاتے۔ لیکن اب پی ٹی آئی اس کے اوپر کیا حکمت عملی اختیار آگے کرنے جا رہی ہے، اور کس طرح کی انہوں نے جو اب پٹیشن دائر کی ہے یا کرنی ہے ابھی، کہ اس میں وہ کیا چیزیں آگے لے کے آ رہی ہیں، یہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ریمائنڈر دیتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں کہ یہ جو اس نظام چل رہا ہے نا، انسان اس سے مایوس ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جو پاکستانی ہے وہ انتہائی مایوس ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت عوام جس کو دیکھ رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے عمران خان کو۔ عمران خان کیا چیز ہے کہ وہ اس وقت پورے ملک کو یونائٹ کر سکتا ہے، کشمیر کو، بلوچستان کو، کے پی کو، پنجاب کو، سندھ کو، ہر جگہ پہ وہ یونائٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بقول عمران خان کے، یا ایک جس طرح ہم ایک ماڈل دیکھتے ہیں کہ صدر مرسی والا ماڈل ایک استعمال کیا جا رہا ہے، کہ ایک بندے کو آپ قید تنہائی میں ڈال دیں۔ دیکھیں کسی کو بھی آپ قید تنہائی میں ڈالیں گے نا، اگر عام بندہ بھی، آپ ایک صرف امیجن کر لیں کہ اگر آپ خود صرف 5 سے 7 دن آپ ایک قید تنہائی اس طرح میں چلے جائیں، آپ کو صرف کھانا باہر سے آ جائے، باقی نہ آپ سے کوئی بات کرنے والا ہو، نہ آپ کچھ پڑھ سکتے ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو ایک نارمل انسان 7 دنوں کے اندر پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پچھلے 10 ماہ سے عمران خان کو جو یہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو ابھی تک جو چیزیں بچائی جا رہی وہ توکل ہے، اللہ پہ توکل ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پہ اس کا بلیو ہے، جس وجہ سے یہ آج تک ظالم لوگ عمران خان کو نہیں توڑ سکے۔ بھئی آپ ایک سائڈ پہ سہیل افریدی سے، مسٹر گوہر سے ملاقاتیں کر کے، محسن بھائی کہہ کے سہیل افریدی لوگ اسے بلاتے ہیں، ایک سائڈ پہ آپ ملاقاتیں کر کے ان کے ساتھ آپ حالات کو کہتے ہیں ہم صحیح سمت پہ لے کے جا رہے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جو ان کا لیڈر ہے، آپ اس کو پورا رات روڈوں پہ گھماتے ہیں، اور ان کی ملاقات کیا، وہ علاج جو اس کے ایک ضروری چیز ہے، اس کے لیے آپ انہیں لے کے بھی نہیں جاتے۔ اس کی کوئی جو ایک قانونی طور پہ، طبی طور پہ، سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر جو ضروریات تھی نہیں پوری کی جاتی۔ اب لوگ اس کے اوپر کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا تھی کہ عمران خان کو یہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر بھی شفا ہاسپٹل میں نہیں لے کے جا رہے۔ دیکھیں شفا ہاسپٹل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا، وہ اس لیے کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل ریکگنائز ہاسپٹل ہے، اور ایک اتنی بڑی شخصیت کے اگر رپورٹس میں وہ ٹیمپرامنٹ کر دے یا ٹیمپرڈ کر دے، اور کل کو پتہ چلے کہ انہوں نے تو رپورٹ ہی غلط بنائی ہے، تو ان کا ایک مکمل طور پہ جو ایک لیول ہے وہ تباہ ہو کے رہ جائے گا۔ وہ اس چیز کے اوپر آنا نہیں چاہ رہے، اور سرکاری ہمارے ملک میں جو سرکار ہے وہ تو آپ خود دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر انہوں نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، اور آج جو ان کے ٹاؤٹ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کر دی تھی جو سپریم کورٹ کی توہین عدالت کر دی، کہ انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بتا دیا۔ وہ عقل کے اندھو یہ چیز بتائیں کہ انہوں نے اگر اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ آپ بیتی ہوئی ہے، عمران خان کی انہوں نے ذکر بعد میں کیا یا اس طریقے سے نہیں کیا، ان کے ساتھ جو صورتحال ہوئی ہے کہ ان کو قید میں رکھا گیا، پھر عظمیٰ ڈاکٹر جو ہیں ان کو شفا کی بجائے پیم سے لے کے چلے گئے، بھائی وائلیشن تو وہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں
اور یہ لے کے چلے جاتے ہیں پمز ہاسپٹل میں. یہاں پہ قانون کی وائلیشن ہوئی ہے, سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن ہوئی ہے. اب ان 3 ججز کے اوپر امتحان ہے کہ یہ 3 ججز جو ہیں یہ کس طرح اپنے حکم کے اوپر امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں, کس طرح اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ غلط کیا ہے تو ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہونی چاہیے. کیا اتنا دل گردہ کریں گے یہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں؟ سپریم کورٹ کا وقار تباہ ہوا. اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو ایک دفعہ کیپٹن صفدر نے ڈرامے بازی کی تھی مزار قید کے اوپر, تو تب تو پوری پولیس ہی احتجاج پہ چلی گئی تھی سندھ حکومت کی. تو یہاں پہ جو ہمارے ملک کی عدلیہ ہے یہی چیز ہمیں مایوس کرتی ہے, ہمیں پریشان کرتی ہے کہ دیکھیں اس ملک میں غریب کے لیے تو قانون ہے, اس کے لیے تو سی سی ڈی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. یہ کہتے ہیں تو ہم تو بہت اچھا قانون پہ عمل کر رہے ہیں. بھائی کس قسم کے قانون کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ سی سی ڈی آپ بنا کے آپ اس کے اوپر لوگ مروائی جا رہے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ جو قانون کے اوپر عمل کرنا تھا وہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر آپ لوگ عمل نہیں کر رہے. اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے حساب سے ملک چلے اور صوبے بنانے. اور بھائی کہہ رہے ہیں ایسے صوبے بنانے کے جو پلان ہے اس کے اوپر جو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ صوبے بنانے ہیں, صوبے کیا کر لیں گے یہاں پہ آ کے؟ جب آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کے حکم نہیں ماننے تو صوبوں کے اندر جو عدالتیں بنائیں گے, جو پورے ایک دم چڑکڑا آپ لوگ مچائیں گے کہ یہاں پہ پیسہ کھانا ہے آپ لوگوں نے, اس کے علاوہ کوئی نظام سیدھا نہیں ہونا صوبوں کا. یہ جو ابھی کل رات والا وقوع ہوا عمران خان کے ساتھ, پچھلے 3 دنوں سے یہ ڈرامے بازی چل رہی تھی, تو کوئی صوبوں کا فائدہ نہیں ہونا, کوئی کچھ بھی نہیں ہونا, جتنا مرضی کر لیں. اب جو ایک توہین عدالت کے حوالے سے پٹیشن دائر کر دی گئی ہے, تو اس پٹیشن کا کیا ہوگا؟ یہ ججز کے اندر اتنی ضرورت ہے, ان ججوں کے بچوں کو اٹھا لیں گے, کیا کر لیں گے جج بیچارے؟ ان کے بھی اولادیں ہیں, ان کے بھی بچے ہیں. لیکن جب تک یہ ایک اتحاد نہیں ہوگا ججز کے اندر بھی, تب تک یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. ان کو چاہیے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. جب تک اوپر ایک جو ان کے وہ ایک کہتے ہوتے ہیں نا کہ جب ایک شیروں کی فوج کا گیدڑ سربراہ ہو نا تو وہ شیروں کی فوج ہار جاتی ہے. یہاں پہ ہماری عدلیہ کے ساتھ یہی والی صورتحال ہے. ہماری عدلیہ کا جو سربراہ ہے اس ٹائم, وہ بالکل ان کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو پرواہ نہیں ہے. بھئی آپ کے 3 فاضل ججز کی قانون کی, ان کے حکم کی وائلیشن ہوئی ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ فوراً عدالت کھولتے, وہاں پہ بلواتے کہ 12 بجے کا ہمارا ٹائم تھا, اس کے بعد کیوں نہیں یہ فیصلہ ہو, اس کے اوپر عمل ہوا؟ یہ اندھے ہیں, نہیں دیکھ سکتے کہ کیا ہوا ہے اس وقت پورے ملک میں. لیکن اس نظام کے اوپر افسوس کیا جا سکتا ہے. اس نظام کے اوپر بندہ کیا بولے, سمجھ نہیں آتی. یقین کریں کہ حالات جا کس سائڈ پہ رہے ہیں. تیل بڑھتا جا رہا ہے. یہاں پہ جو ان کے پٹواری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی, جو میں آج ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پاور پلانٹ لگائے گئے ہیں نا, اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا, لیکن عمران خان نے آ کے ان پاور پلانٹس کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ خراب کر دی. یقین کریں انسان کا دماغ سوچتا ہے کہ یار ان لوگوں میں کوئی کامن سینس کی چیز ہے کہ بھائی وہ آپ لوگ جو یہ یونٹ ایک لے رہے ہیں پاور پلانٹ سے, جو ان کے بنائے ہوئے ہیں, وہ تقریباً آپ 80 سے 90 روپے کے اندر ایک یونٹ لے رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاور پلانٹ لگا دی اس میں, عمران خان نے معاہدہ تباہ کر دیے. کبھی انہوں نے, وہ کہتے ہیں نا کہ نہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ لیں کہ حقائق کیا ہے. حقائق نہیں دیکھنے, صرف بریانی کی بوٹی کھائی اور نعرے لگائے زندہ باد. یہی بریانی کی بوٹیوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا کہ اب ہم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اس ملک کے اندر. کوئی مستقبل نہیں ہے ہمارے بچوں کا جب تک یہاں پہ ہمیں قربانی نہ دینی پڑے گی. اگر ہم نے نہ دی تو ہمارے بچوں کو دینی پڑے گی قربانی, اور ہمارے بچوں کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی. تب تک حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, دل ہی نہیں کر رہا کہ کیا اپڈیٹس, اتنی زیادہ اپڈیٹس ہیں, تو ہم نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ وہ اپڈیٹس رکھیں گے. اللہ حافظ.